آج کے ساتھ کیا کریں مطلب صبح کے میں ادھر اصل وہ چیزیں میرے پاس ہے نا کچھ، تو یہاں پہ اگر میں رہ کے کروں یہاں پہ مسئلہ کوئی نہیں، وہ دیکھ لیں گے، مجھے کوئی اتنا نہیں ہے، کیونکہ میں ساتھ ساتھ وہ میری آئی سائڈ میری ویک ہو گئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رات کے اس پہر میرے راولہ کوٹ کے، جب میں پورے ڈویژن کی بات کروں گا، میرے پونچھ ڈویژن کے دلیر، باضمیر، باجرت میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، سب کو سلام۔ اور ان سہولت کاروں کے لیے جو سہولت کار یہ کہتے تھے کہ جموں و کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی ہم نے ختم کر دی ہے، یہ دیکھ لو رات کے اس پہر یہ لوگ اس وقت بھی بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی نوکری کے جھانسے کے، بغیر کالے پائپ کے، بغیر کسی جھوٹی سکیم کے لارے کے، صرف اور صرف جموں و کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے لوگوں کو سننے کے لیے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ لوگ یہ سمجھ چکے ہیں کہ یہ حکمران ٹولہ 78 سالوں سے ہم لوگوں کا استحصال کرتا چلا آ رہا ہے، اور واحد یہ پلیٹ فارم ہے جموں و کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کا کہ جس نے 78 سالوں میں پہلی دفعہ عوام کو اس کی بنیادی سہولیات حاصل کر کے دی ہیں۔ اسی لیے یہ وہ اعتماد ہے کہ رات کے اس پہر بھی آپ لوگ اس پنڈال میں اپنی مرضی سے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ وہ کامیابی ہے جو جموں و کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے حصے میں آئی، اور 78 سالوں میں اس طرح کی کامیابی کوئی بھی حاصل نہ کر سکا۔ میں کوشش کروں گا کہ باتیں ریپیٹ نہ کروں، اسی لیے میں نے چند پوائنٹ لکھے ہوئے ہیں جن کے اوپر میں بات کروں گا، کیونکہ مجھ سے پہلے تمام مقررین تفصیل سے بات کر چکے ہیں۔ میں سب سے پہلے اپنے قابل احترام منسٹر کسی وقت تھے اور پتہ کوئی نہیں لگتا ان کے اتحاد کا، ووٹ کس جماعت سے دیتے ہیں، وزارت کس جماعت سے لیتے ہیں، اسی طریقے سے یہ بھی اسی لائن میں شامل ہے جو بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں۔ میری مراد شاہ غلام قادر صاحب صدر جماعت ہیں، انہوں نے ایک جگہ یہ بیان کیا کہ تاجران ٹیکس نہیں دیتے، اور یہ پیپل پارٹی کی بی ٹیم ہے۔ جناب شاہ غلام قادر صاحب، آپ پہلے اپنا یہ بات بتائیں کہ آپ کی کیا حیثیت ہے، آپ کا ضمیر کس طرح کا ہے کہ آپ جب فیصل ممتاز کو وزیر اعظم بناتے ہیں تو ووٹ آپ اس کو دے کے وزیر اعظم بناتے ہیں، اس وقت تو آپ اور پیپل پارٹی ایک ہی کچھ بن گئے، اور جب ووٹ دے کے اس کو وزیر اعظم بناتے ہیں تو دوسری طرف آپ جناب اپوزیشن میں آ کے بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں جناب ہم اپوزیشن کر رہے ہیں۔ اور آپ جیسے لوگ جن کا اپنے قول و فعل میں تضاد ہو، وہ ہوتے کون ہیں؟ یہ کہنے والے کہ تاجر جو ہیں وہ ٹیکس نہیں دیتے،
اور یہ پیپل پارٹی کی بی ٹیم ہے. آپ نے تو اپنے کردار سے اپنے کرتوتوں سے ثابت کر لیا کہ آپ لوگوں کا کوئی دین امان نہیں ہے, کوئی نظریہ آپ کا نہیں ہے. آپ لوگ صرف اور صرف پیسے کے لیے, 2 نمبر سکیموں کے لیے, ان نوکریوں کے لیے اپنا ضمیر بیچتے ہیں. آج ایک بات اور کروں گا جس کے لیے میں نے ہمیشہ اپنے تمام کور ممبران کو یا دیگر جتنے بھی ممبران جو سپیچ کرتے ہیں, مجھ سے اچھی باتیں کرتے ہیں, میں نے انہیں ہمیشہ منع کیا تھا کہ ان کو ڈنگر نہ کہا کرو. یہ 53 ڈنگر کہتے ہیں نا ان کو, میں نے ہمیشہ منع کیا کہ ان کو 53 ڈنگر نہ کہا کرو. لیکن آج میں اپنی اس بات کو واپس لیتا ہوں. لیکن سنیں, میں جو بات کروں گا میں لاجک سے کروں گا, میں جذبات میں آ کے کوئی بات نہیں کروں گا. میرے دوست غصے میں آ کے, جذبات میں آ کے ان کو ڈنگر کہتے ہیں, میں منع کرتا تھا. لیکن آج میں بھی ان کو ڈنگر کہہ رہا ہوں, لیکن ثابت کروں گا. ڈنگر کو ہم ڈنگر اس لیے کہتے ہیں کہ اس کی عقل بوجھ اتنی نہیں ہوتی, وہ صرف جہاں پہ اس کو چارہ نظر آتا وہ دوڑ جاتا ہے. یہی بات ہے. ڈنگر جہاں پہ اس کو چارہ نظر آتا ہے, اس کو جہاں چارہ ڈالیں گے وہ وہاں دوڑے گا اور چارے پہ منہ مارے گا. یہ ڈنگر کی ایک شناخت ہے نا. اب آ جائیں ان ڈنگروں کو کہ ان کو میں نے ڈنگر آج کیوں کہا. ڈنگر اس لیے کہا کہ جب ان کو 4-5 سالوں کے اندر کتنے وزیر اعظم بنے, 4. کتنے ان کے جو پیپل پارٹی کے نون لیگ میں گئے, نون لیگ کے پیپل پارٹی میں گئے, پی ٹی آئی کے پیپل پارٹی میں گئے, پیپل پارٹی کے نون لیگ میں گئے. یہ ہوا یا نہیں ہوا؟ وہ ڈنگر 4 لاتوں والے چارے کے پیچھے جاتے ہیں, یہ ڈنگر 2 لاتوں والے, یہ ان سیاسی جو ان کی لالچ, ان کی نوکریاں, ان کی وزارتیں ہیں, یہ ان کا چارہ ہے جس کے پیچھے یہ ڈنگر اپنا دین امان بیچتے ہیں. لہذا میں نے یہ ثابت کیا کہ انسان ہے, ان کو ڈنگر نہیں کہنا چاہیے. لیکن کرتوت ان کے ایسے ہیں کہ ان کو ڈنگر کہنا پڑا. کہ اگر یہ انسانوں والا رویہ رکھتے تو یہ سوچتے نا کہ میں نے پیپل پارٹی کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑا اور مجھے لوگوں نے, پیپل پارٹی کے لوگوں نے اپنے نظریے کے مطابق ووٹ دیا, یہی طریقہ کار ہے. دوسرا سوچے کہ میں نے نون لیگ کے اس پہ ٹکٹ لڑا, الیکشن لڑا, اور مجھے لوگوں نے نون لیگ کے نظریے کے اوپر ووٹ دیے, یہی طریقہ کار ہے. پی ٹی آئی والے نے یہی کیا. اب ہوا کیا کہ ووٹ تو آپ کو نظریات کے اوپر ملے, لوگوں نے اپنی دشمنیاں آپس میں لے لی اور جماعتوں کے نام پہ تمہیں ووٹ دیے. انہوں نے تمہیں اس لیے تو نہیں دیے تھے کہ تم پیپل پارٹی والا اٹھ کے نون میں چلا جائے, نون والا پیپل پارٹی میں اور پی ٹی آئی والا کہیں اور. یہ وہ ڈنگر پن ہے تمہارا کہ تم نے جس طرح ڈنگر چارے کے پیچھے جاتا ہے, تم لوگوں نے اپنی وزارتوں کے پیچھے ان لوگوں کے تمام جذبات, نظریات کو بیچا اور ڈنگر بن کے بتایا کہ تم ڈنگر ہو, تم نے لوگوں کے نظریات کو بیچا. لیکن میرے ایک یہاں بزرگ صاحب کھڑے ہیں, ابھی میں ان سے بات کر رہا تھا, انہوں نے مجھ سے ایک پھر وعدہ لیا. انہوں نے کہا شوکت صاحب اس روایت کو ختم کریں. میں نے کہا جی اچھا, میں آج ثابت کروں گا پہلے, حالانکہ میں کبھی نہیں کہتا ان کو ڈنگر, میں آج ثابت کروں گا, لاجک سے کروں گا. اگر میں لاجک سے ثابت نہ کر سکا تو آپ مجھے کہنا بھی کہ لاجک سے ثابت تو نے نہیں کیا, تو غلط ہے. میں نے کہا جی میں لاجک سے ثابت کروں گا, اس کے بعد میں پھر لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ آج میں نے ثابت کر دیا یہ ڈنگر ہے, لہٰذا آج کے بعد ان کو ڈنگر نہیں کہنا. اس لیے میرے تمام مقررین سے یہ ریکویسٹ ہوگی کہ انسان اشرف المخلوقات ہے. اگر ان کو شرم نہیں آتی, یہ بغیرتی نہیں چھوڑتے, یہ ڈنگروں کی طرح چارے کے پیچھے جماعتیں تبدیل نہیں کرتے, تو میرے خیال سے ہمیں اشرف المخلوقات ہوتے ہوئے ان کا تھوڑا بہت دھیان رکھنا پڑے گا. یہ میری ریکویسٹ ہے کہ آج کے بعد ان کو ڈنگر نہ کہیں. ثابت کر دیا ڈنگر. جی ٹھیک, چھوڑ دیں اس کو بھی. اچھا سر, دوسری ایک بات, ہم راولہ کوٹ میں موجود ہیں, یہاں پہ ہم نے شہر کی حالت دیکھی ہے.
گلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں, سائڈوں پہ جائیں تو روڈ اس قابل نہیں ہے, اسپتالوں میں جاؤ جس طرح آپ کا یہ اسپتال ہے نا, اسی طرح مظفر آباد میں بھی سی ایم ایچ احمد اسپتال ہے, ان کو ہم کہتے ہیں بکنگ کے اڈے, کہ مریض یہاں پہ آتا ہے, ڈاکٹر صاحب لکھتے ہیں ریفر ٹو اسلام آباد, ریفر ٹو ایبٹ آباد. یہ اسپتال نہیں ہے, یہ ذبح خانے ہیں, یہاں پہ علاج نہیں ہے, یہاں پہ مارا جاتا ہے بندوں کو, اور کئی کیسز یہاں پہ ہو بھی چکے ہیں, مظفر آباد میں بھی ہو چکے ہیں. اب یہ میں نے مثال یہ تمہید کیوں باندھی ہے کہ جب ہم ان سے کہتے ہیں کہ سڑکیں بنا کے دو, ہسپتالوں میں دوائیاں دو, تو یہ کیا کہتے ہیں کہ بجٹ نہیں ہے, یہی جواب ملتا ہے. اچھا جی, ابھی آ جائیں وزیر اعظم فیصل ممتاز راٹھور صاحب, آپ یہ بات بتائیں گے کہ آپ کے پاس کون سا قانونی اختیار تھا کہ آپ نے آٹے کے ان کمیشن ایجنٹوں کو, ان مافیاز کو, جنہوں نے 78 سالوں سے آٹے کے نام پہ اس ریاست کو لوٹا, میری مراد ان ٹھیکیداروں کا میں ذکر کر رہا ہوں جو آٹے کے نام پہ اربوں روپے سال لوٹ مار کر رہے ہیں, ان کو 88 کروڑ روپے جی ایس ٹی کی مد میں فیصل ممتاز راٹھور تم نے کس قانون کے تحت ان کو رائٹ آف کیا؟ تم نے غیر قانونی طریقہ کار سے وہ 88 کروڑ روپیہ ان کو جو ہے معاف کرنے کا فیصلہ کیا. قانون کیا کہتا ہے کہ سی بی آر یہاں پہ ایک ادارہ ہے, ٹیکس کلیکشن جی ایس ٹی سبجیکٹ ہے سی بی آر کا, محکمہ خوراک کا سیکٹری اس کو پریشرائز کر کے اس سے پرپوزل بنایا جاتا ہے کہ جناب ان ٹرانسپورٹروں کو جو آٹا لے کے آتے ہیں اس مد میں جی ایس ٹی معاف کیا جائے. قانونی طور پہ یہ جی ایس ٹی دینے کے پابند ہیں, ان کے ریٹ کے اندر جی ایس ٹی موجود ہوتا ہے جب یہ ٹھیکیدار کوئی ریٹ بھرتے ہیں. وزیر اعظم نے سی بی آر سے کوئی کنسرن نہیں کیا, صرف سیکٹری خوراک کی فائل کو فوری طور پہ اپنے پاس منگوایا, اور کمیشن میں یہ کہوں گا اس کی انکوائری کی جائے اور اس پیسے کو روکا جائے, یہ پیسہ رائٹ آف نہ کیا جائے. یہ پیسہ عوام کا پیسہ ہے, یہ پیسہ اس 2 نمبریوں کے لیے استعمال نہیں ہوگا اور نہیں کرنے دیں گے. ہم ان اداروں سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں, ابھی ہم پہلے ریکویسٹ کرتے ہوتے ہیں, اپیل کرتے ہوتے ہیں کہ فی الفور اس کی انکوائری کی جائے کہ پرائم منسٹر نے کس قانون کے تحت یہ 88 کروڑ روپیہ جی ایس ٹی کی مد میں ان ٹھیکیداروں کو جو ہے وہ واپس کرنے کا فیصلہ کیا. اب یہی پیسہ جب ہم اپنے لیے کوئی سکیم مانگتے ہیں تو ہمیں کہا جاتا ہے پیسہ نہیں ہے. تو پوچھنا چاہوں گا وزیر اعظم صاحب, آپ نے یہ کس قانون کے تحت یہ 88 کروڑ روپیہ معاف کرنے کا فیصلہ کیا؟ اس کا بھی ایک طریقہ کار ہے, یہ اکیلا وزیر اعظم معاف نہیں کر سکتا. میں چیلنج کرتا ہوں اس بات کو کہ یہ غیر قانونی طریقہ کار سے پروسیس نہیں کیا گیا اور جو معافی کا فیصلہ کیا یہ غلط ہے, اور یہ ثابت ہوگا یہ فیصلہ غلط ہے. یہ پیسہ آپ کو واپس خزانے میں جمع کرانا پڑے گا, یہ پیسہ آپ معاف نہیں کر سکتے. یہ کمیشن در کمیشن 78 سالوں سے ہمارے ساتھ یہی کچھ ہو رہا ہے. اچھا کیا کہیں آئیے, ٹھیک ہے. الیکشن کی بات کروں گا کیونکہ میں لمبی چوڑی بات نہیں کروں گا. الیکشن کے حوالہ سے جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کا کلیئر کٹ بیانیہ ہے جو ہم نے ڈوڈیال میں اناؤنس کر دیا تھا, لیکن پھر کچھ عوام تھا, ہمارے کچھ ساتھی جو ایکشن کمیٹی کے ساتھ ہیں تھے رہیں گے, وہ کوئی الیکشن کمپین میں گئے تھے, تو ہم نے کلیئر کٹ ایک بیانیہ اناؤنس کیا تھا کہ جب تک یہ 12 مہاجرین سیٹیں ختم نہیں ہوتی, اشرافیہ کی مراد ختم نہیں ہوتی, اور الیکشن اصلاحات جو ہم نے مانگی ہیں وہ نہیں ہوتی, اس وقت تک جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی الیکشن کی طرف نہیں جائے گی. تاہم جو لوگ الیکشن لڑنا چاہتے ہیں ہمارے لیے قابل احترام ہے. ہم نے ان سے یہ ریکویسٹ کی ہے کہ عوام نے جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کو یہ مینڈیٹ نہیں دیا کہ وہ ان چیزوں کے نہ ہوتے ہوئے الیکشن کی طرف جائیں. اگر کسی نے الیکشن لڑنا ہے تو وہ اپنی ذاتی حیثیت میں الیکشن لڑ سکتا ہے, جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کا پلیٹ فارم استعمال نہیں کر سکتا.
اچھا، ایک خاص بات جو کرنی ہے، موبائل سروس 3 سال اس تحریک کو ہو گئے ہیں، آج تک ہماری موبائل سروس ٹھیک نہیں ہوئی. یہی بات ہے. وزیر اعظم نے کہا جی کہ ہم نے ان کا معاملہ وہ حل کر دیا. یو ایس ایف فنڈ کا جو یو ایس ایف فنڈ ہے اس کا ہم نے جی چیف ایگزیکٹو لگا دیا، جی مسئلہ حل ہو گیا. تو مجھے ایک بات بتائیں، کمشنر انکم ٹیکس کو تم نے لا کے وہاں پہ بٹھا دیا اور تم کہتے ہو جناب مسئلہ حل ہو گیا. مسئلہ اس طرح حل نہیں ہوگا جب تک وہ 8.5 ارب روپیہ جو یو ایس ایف فنڈ کا ہمارے اس خزانے کے اندر موجود ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے پی ٹی اے کے مطابق جہاں جہاں پہ موبائل سروسز کے اندر پرابلم آ رہی ہے وہاں پہ نئے ٹاور لگاتے ہوئے ان کمپنیوں کو پابند نہیں کیا جاتا کہ تم اپنی سروسز ان ٹاور پہ دو. یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. اب جب پیسہ آ چکا ہے اور نااہلی کس کی ہے؟ ان حکمرانوں کی، اداروں کی. تو اس بار ہم یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم جو باہر نکلیں گے، جو ہمارے ٹاپ کے جو ہمارے مطالبات ہوں گے اس کے اندر موبائل سروسز کی فوری بحالی ہمارا اس کا ٹاپ کے اوپر پرائرٹی بیسس کے اوپر ہمارا مطالبہ ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم پیسے بھی پورے دیں، پیکج بھی مہنگے لیں اور ہمارے نوجوان جن کی تعلیم کا حرج ہوتا ہے وہ موبائل سروس سے محروم رہے. ہم کسی بھی صورت اس بار اگر ہم باہر نکلے، میں لفظ اگر استعمال کرتا ہوں میرے سے پھر باقی میرے ممبران ناراض ہوتے ہیں، اللہ سے اچھے کی امید رکھنی چاہیے کہ اگر میں اس لیے کہتا ہوں کہ اللہ ان کو کوئی ہدایت دے اور یہ 31 مئی سے پہلے ہمارے معاملات حل کر لیں. اگر نہیں کریں گے تو انشاءاللہ 31 مئی کے بعد پھر 9 جون کو انشاءاللہ یہ لوگ مظفر آباد آئیں گے اور ہم ان کا مظفر آباد کے اندر استقبال کریں گے. ہم اب 9 جون کو جو باہر نکل رہے ہیں، ہم کیوں نکل رہے ہیں؟ کچھ باتیں آپ کو سمجھانی بہت ضروری ہے کہ آپ لوگ بری و ذمہ ہیں. 31 مئی کے بعد جموں و کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے لوگ بری و ذمہ ہوں گے باہر نکلنے کے لیے، اس لیے کہ ہم نے تقریباً 8 سے 9 ماہ کا ٹائم دیا یا نہیں دیا. اور ہمارے وہ لوگ کچھ دوست جس وقت ہم نے ان کو ٹائم دیا تھا تو یہ کہتے تھے جناب کہ ایکشن کمیٹی بک گئی ہے، وہ پیپل پارٹی کو یا فیصل ممتاز کو ٹائم دے رہی ہے. یہ سوال جواب بھی ہوئے نا. لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں، جموں کشمیر جوان کے اندر بڑے سمجھدار، سلجھے ہوئے، پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں جو قانون ضابطہ سمجھتے ہیں. قانون ضابطے کے مطابق ہمیں ان حکمرانوں کو قانونی طور پہ پہلے ڈیل کرنا تھا، پھر اخلاقی طور پہ ڈیل کرنا تھا. میری مراد کہ ہم نے ان کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کیا، جو ایگریمنٹ پوری دنیا نے دیکھا 3 اور 4 اکتوبر، یاد ہے نا؟ اس کے بعد اس ایگریمنٹ پہ عمل درآمد کرنے کی بات کی. جب عمل درآمد نہیں ہوا تو جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے ان کے ساتھ مذاکرات کیے، تحریری طور پہ ان کے ساتھ سوال جواب کیے، اخلاقی طور پہ ان کے ساتھ سوال جواب کیے. اب ہم قانوناً اور اخلاقاً بری و ذمہ ہے. یہ نہیں کہہ سکتے کہ جموں و کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی والے لوگ زور زبردستی نہیں مانتے. اب جب ہم باہر نکلیں گے 9 جون کو، اگر ہم 9 جون کو باہر نکلے تو اس کی تمام تر ذمہ داری، اگر کوئی جانی یا مالی نقصان ہوتا ہے، ریاست میں کوئی افراتفری پیدا ہوتی ہے تو اس کی تمام تر ذمہ داری حکومت پاکستان ان اداروں پہ اور حکومت آزاد کشمیر کے اوپر ہوگی. جموں و کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی اخلاقاً اور قانوناً بری و ذمہ ہوگی. یہ اتنی آسان بات نہیں ہے کہ 9 جون کو لوگ باہر نکل آئیں. لوگ نکلیں گے باہر، لیکن ان سے پوچھا جائے گا جنہوں نے بیٹھ کے یہ ایگریمنٹ کیے اور ہم نے ان پہ اعتماد کیا. ہم ان کو 31 مئی تک کا ٹائم دیتے ہیں. اگر یہ چیزیں 31 مئی تک نہ ہوئی تو میں نے اس دن بھی ایک جگہ کہا تھا کہ اس سے پہلے 3 دفعہ ہم نے کراؤڈ کو روکا، کوہالہ روکا، دیر کوٹ روکا. اس دفعہ کوئی بھی آپ کو نہیں روکے گا. میرے سمیت تمام لوگ مظفر آباد آپ کا استقبال کریں گے. اب میں بات کروں گا لوکل گورنمنٹ ایکٹ 1990. میرے یہاں پہ کونسل صاحبان بیٹھے ہوں گے، وہ بھی میں شارٹ بات کروں گا کہ آپ لوگ بات سمجھ چکے ہیں کہ یہ مسئلہ کیا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ لوکل گورنمنٹ ایکٹ 1990
बड़े अरसे का बना हुआ है। जैसे तैसे होते हुए यहां पे बल्दियाती इलेक्शन हुए और बल्दियाती इलेक्शन के बाद यह तय हुआ कि बल्दियाती फंड्स का जो इस्तेमाल है इन्हीं लोगों का काम है जो इलेक्शन जीत के अपने उस सिस्टम के अंदर आए। ये कानूनी बात है। अब जब वही कौंसल साहिबान फंड तकसीम करने के लिए, फंड्स मांगने के लिए अपने हुक्मरानों के पास गए तो इन्होंने टोटली इनकार कर दिया कि ये फंड तुम तकसीम नहीं करोगे, हम करेंगे। अगर ये फंड्स हमने तुम्हें दे दिए तो क्या हम रेडियां लगाएं? ये जुमला सुना था ना। अब मेरी एक बात और सुने कि हम जिन लोगों को वोट देते हैं, हम वोट देते हैं और एमएलए को, किसको देते हैं? एमएलए को, मतलब है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, कि आप कानून साज असेंबली के मेंबर मुंतखब हुए हैं। आपका काम रियासत की आवाम की फलाह बहबूद के लिए कानून साजी करना है, ना कि बल्दियाती फंड्स के ऊपर शेर अपनी वो विरासत समझते हुए उसके ऊपर डाकाजनी की जाए। लिहाजा मैं अपने उन कौंसल साहबान को मुखातब करना चाहता हूं जो पूरी रियासत के अंदर मौजूद हैं, उनके चेयरमैन साहब जो पूरी रियासत के अंदर मौजूद हैं, 10 इजला के अंदर मौजूद हैं, कि आपने हमेशा सौदेबाजी की। जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी मुतालबा रखती है कि एक्ट 1990 को अपनी असल शक्ल में बहाल करते हुए तमाम पैसा हमारे बल्दियाती कौंसिल के हवाले किया जाए। मैं एक अपील करूंगा अपने तमाम बल्दियाती कौंसिल साहिबानों से, चेयरमैन साहिबान से, खुदारा इस 2 नंबरी से बाहर निकलो। ये हुक्मरान किसी के नहीं है। ये अगर तुम्हारे नहीं हो सकते कि तुमने इनके लिए अपनी जानें कुर्बान की, घरों में तुमने तकसीम कर दी, जब फंड तकसीम करने की बारी आई तो इन्होंने कहा कि ये फंड तुम तकसीम नहीं करोगे, हम तकसीम करेंगे। अगर उसके बावजूद भी तुम फिर इनके आगे हाथ बांध कर खड़े रहोगे तो फिर तुम्हारा अल्लाह ही हाफिज है, फिर ये काम कभी भी सीधा नहीं होगा। अगर हमारे ये कौंसल साहिबान आज भी अकल नहीं पकड़ेंगे और फिर भी इनके आगे हाथ बांध के खड़े होंगे तो ये निजाम ठीक होने वाला नहीं है। सेहत कार्ड की बात करूंगा, फिर मुखातब करूंगा वज़ीर आज़म आपको कि जनाब 98% मामला हल हो गए। सेहत कार्ड की यह पोजीशन है कि आज भी रियासत भर में मैक्सिमम अस्पतालों के अंदर इलाज मुआवजा बंद कर दिया गया है। अस्पतालों में जाओ तो जवाब मिलता है, सरकारी अस्पताल सीएमएच जैसे डीएचक्यू अस्पताल जो आपके, उनमें जवाब ये मिलता है कि हुकूमत ने हमें अदायगी नहीं की, स्टेट लाइफ ने हमें अदायगी नहीं की, लिहाजा हम इलाज नहीं करते। तो मैं पूछना चाहता हूं फैसल मुमताज राठौर आपसे, और वो जो अमीर मुकाम जो बड़े बड़े दावे करते हैं पाकिस्तान के बड़े चैनल्स में बैठ के कि जनाब हमने मसाइल हल कर लिए, वफाक इस्लामाबाद के लिए तुम पैसे रिलीज कर सकते हो स्टेट लाइफ को, और आजाद कश्मीर और जीबी के लिए तुम पैसे जो है वो रिलीज नहीं करते हो, जिसकी वजह से हमारे तमाम लोग इलाज मुआवजा की सहूलत से महरूम है। लिहाजा यह साबित हुआ कि सेहत कार्ड मुकम्मल तौर पर बहाल नहीं हुआ। ये हमारे साथ चीटिंग कर रहे हैं, ये हमारे साथ 2 नंबरी कर रहे हैं, और किसी भी सूरत ये 2 नंबरी मजीद बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अब 2 चीजें मेरे से डायरेक्ट मुंसलिक हैं। एक, मैंने दानिश इरशाद साहब एक साफी हैं, उनको मैंने एक इंटरव्यू दिया था, और मेरे ख्याल से मेरे उस इंटरव्यू में ऐसी कोई चीज नहीं थी कि वो उसके ऊपर कोई परेशानी हो। मैंने जो वहां पे बात की, मैं यहां पे भी ओपन बात करूंगा कि दानिश इरशाद साहब का फोकस एक्ट 74 के ऊपर था, माहिदा कराची के ऊपर था। वो बार बार मुझसे सवाल कर रहे थे एक्ट 74 माहिदा कराची। तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा जी आप स्पीड में हैं, आप जल्दी में हैं। पहली बात यह कि जम्मू कश्मीर कमेटी के पास कोई ऐसा मैंडेट नहीं है, हम बुनियादी हकूक की खातिर इकट्ठे हुए हैं। हाँ, मैं एबीसी पढ़ रहा हूं, आप जेड पे पहुंच गए हुए हैं, बराए मेहरबानी स्पीड थोड़ी स्लो रखें, हम एबीसी पूरी करेंगे तो जेड पे हम भी जाएंगे। अब मैंने उनको ये बातें बड़े तरीके से समझाने की कोशिश की कि अभी एक्ट 74 बाद की बात है, पहले हमें जो बुनियादी हकूक है जो हम इस एक्ट के अंदर रहते हुए हासिल कर सकते हैं हमें वो लेने दें, उसके बाद हम उससे अगला स्टेप लेंगे। तो मैंने रिकॉर्ड उसके दौरान मैंने उनको ये कहा, जब वो बार बार वो बात कर रहे थे, मैंने कहा जी आप रिकॉर्डिंग करें बंद, मैं और आप पहले एक्ट 74 को डिस्कस कर लेते हैं। ये बात मैंने वहां पे भी की है, ये बात मैं स्टेज से भी कर रहा हूं। तो मेरे ख्याल से
اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس کے اوپر ایک یہاں پہ سوشل میڈیا پہ بڑا ایک ابہام پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ پتہ نہیں جی شوکت نواز میر نے کون سی ایسی بات کر لی ہے جس سے جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کا جو بیانیہ ہے جی وہ غلط ثابت ہو رہا ہے. دوسری ایک بات میں کروں گا. آج 2 پروگرام ہوئے, اس حوالے سے میں بڑی کوشش کروں گا محتاط بات کروں. اس وقت جو تحریک ہماری جن مشکل اور فیصلہ کن مراحل سے گزر رہی ہے, ان حالات کا تقاضا ہے کہ بڑے سوچ سمجھ کے فیصلے کیے جائیں, لیکن تحریکیں ڈسپلن سے چلتی ہیں, لہذا جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی ایس او پی جو اس کی ایس او پی ہے اس کو سب کو فالو کرنا پڑے گا. اور ایسے لوگ اور ایسے پروگرام جو جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی ایس او پی کو مد نظر نہیں رکھیں گے, اس کا آئندہ جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی سے کوئی تعلق نہیں ہوگا. کیونکہ میں نے یہ کہا نا آپ کو کہ تحریک بڑے مشکل ٹائم سے گزر رہی ہے, ہمیں بڑا محتاط بیانیہ رکھنا ہوگا, ہمیں بڑی چیزوں پہ بڑی سوچ سمجھ کے بات کرنی ہوگی. تو اس حوالہ سے میں نے یہیں پہ کچھ انٹرویوز دیے تھے, 2-3 انٹرویو دیے تھے. میرے ان انٹرویوز کو لے کے بات کہاں سے کہاں لے جانے کی کوشش کی گئی, اور تو میں نے اسی کی اصلاح کے اندر یہ جو میں نے بات کی ہے یہ اسی کی انٹرویو کی میں نے اصلاح کی ہے. اسی طرح آج عمر نذیر صاحب کی ایک وائس جو وائرل ہوئی ہے, تو آج کل جو اے آئی کا دور ہے اتنا ایڈوانس ہو گیا ہوا ہے کہ وہ خود بھی, میری آپ نے دیکھی ہوگی ایک ویڈیو تھی جس میں وہ کچھ چرسیوں کو مار رہا تھا, یاد ہے نا؟ خدا گواہ ہے ہم جو دوست گاڑی میں سفر کر رہے تھے میں خود نہیں پہچان سکا. میں نے 4-5 منٹ لگائے اور میں پوچھتا ہوں ہمدانی صاحب یہ میں ہوں, یہ کون ہے؟ اس کی ڈریسنگ, اس کا باڈی سٹرکچر, انہوں نے ایسا بندہ وہ اے آئی سے میچ کیا کہ میں خود پریشان کہ یہ میں ہوں یا کون ہے, جبکہ وہ میں نہیں تھا. اب آج ایک عمر نذیر صاحب کی ویڈیو آڈیو جو وہ لیک ہوئی ہے, میں یہ کہوں گا کہ من وہ مکمل اس تحریک کے اس مشکل وقت میں اس وقت ایسی وہ آڈیو لیک کی گئی ہے کہ جناب پتہ نہیں ہماری کتنی دشمنی ہے آپس میں. ایسی کوئی بات نہیں, ہم سب بھائی ہیں آپس میں, چھوٹی موٹی چیزیں لگی رہتی ہیں, لیکن ان سہولت کاروں کو ہم یہ موقع کسی صورت نہیں دیں گے کہ وہ اس طریقے کی آڈیوز جو ہیں ان کو باہر نکالتے ہوئے جو ہے یہ آئی بناتے ہوئے جو ہے وہ لوگوں کے اندر عوام پیدا کر سکیں. میں اپنی بات کو کلوزنگ کے اوپر لے جاتے ہوئے جو آج اہم ہمارا مسئلہ ہے کہ میں پنڈال سے ایک ووٹ لینا چاہتا ہوں. اگر آپ سمجھتے ہیں میں یہ جملہ بولوں گا اور اگر آپ سمجھتے ہوئے کہ یہ ٹھیک ہے تو سارے لوگ اس پہ ہاتھ کھڑا کریں گے. ابھی نہیں, پہلے سن لیں. آج پنڈال ہاتھ اٹھا کر یہ فیصلہ کرے کہ اگر قاتلوں کو کسی بھی جماعت نے ٹکٹ دیا تو اس جماعت کو ہم قاتل جماعت ڈکلیئر کریں گے اور پوری ریاست میں اس کی مخالفت کریں گے. وہ تحریک کے جنہوں نے تحریک کے اندر گولیاں چلائی اور قتل کیا ساری دنیا نے دیکھا, یہ ان کے حوالے سے کیا آپ اس بات پہ پورا اعتماد دیتے ہیں کہ قاتلوں کو اگر کسی جماعت نے ٹکٹ دیا یا سامنے لایا تو ہم اس جماعت کی مکمل مخالفت کرتے ہوئے اس کو قاتل جماعت ڈکلیئر کریں گے؟ یہ اعتماد ملا. بہت بہت شکریہ جی. میں اپنی بات ختم کرتے ہوئے ایک بار پھر آپ تمام احباب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے 15 تاریخ کو مظفر آباد کے اندر یوم شہداء عوامی تحریک منعقد کیا گیا ہے. ہم ان کی دوسری برسی منا رہے ہیں. تمام احباب جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں یا جو ہمیں سن رہے ہیں ان سے یہ اپیل کی جاتی ہے کہ 15 تاریخ کو مظفر آباد کے اندر اس میں بھرپور شرکت کریں. میں بات ختم کرتے ہوئے اپنے ان اوورسیز بھائیوں کا ذکر کروں گا کہ اگر ان کا ذکر نہ کیا جائے تو کوئی بھی ایونٹ یا کوئی بھی تحریک جو ہے وہ کبھی بھی مکمل نہیں ہو سکتی. ہماری یہ تحریک مکمل تب ہوگی کہ جب ہمارے اوورسیز بھائی اس تحریک کے ساتھ جڑے رہیں گے. تو میں اپنے ان تمام اوورسیز کشمیری بھائیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جو دنیا کے کونے کونے کے اندر موجود ہیں لیکن
جموں و کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ چٹان کی طرح کھڑے ہیں. میں سلام پیش کرتا ہوں اپنے تمام اوورسیز کشمیری بھائیوں کو, اور اس کے ساتھ میں آپ تمام احباب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اجازت لوں گا. والسلام.